السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 2 رمضان 1447 ہجری جمعے کا دن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 3 رمضان 1447 ہجری جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور 2026 20 تاریخ فیبروری کا مہینہ، فرائیڈے کا دن۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آئیے آپ بھی حاصل کریے، آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھنے سے دل اور روح روشن ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ اللہ اکبر۔ سورہ الزمر آیات نمبر 23۔ اللہ اکبر۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ الاسرائیل بنی اسرائیل آیات نمبر 108۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 109۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 108۔ آیات نمبر 108۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 108۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ سچا پورا ہو کر رہا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 109۔ اور وہ ٹڈیوں کے بل گر پڑتے اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ سجدہ کریے جو بھی سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 108۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ سچا پورا ہو کر رہا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 109۔ اور وہ ٹڈیوں کے بل گر پڑتے اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ سجدہ کریے جو بھی سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔
سبحان اللہ. سورہ بنی اسرائیل میں آیات نمبر 108 109 میں یہی لکھا گیا ہے کہ جب سچے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ایماندار مسلمان لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر سجدے میں گر پڑتے ہیں، حقیقت کو جان کر. سبحان اللہ. آپ بھی سجدہ کریے. سبحان اللہ. خالی وقت پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد پہنچی تو شکرانہ ادا کریے. اور جب قرآن شریف کو پڑھتے جہاں جہاں سجدے کا بارے میں آپ کو بیان ہوتا ہے تو سجدہ کیجئے، اللہ کی نعمتوں سے جڑیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے. اور اس رمضان میں آپ کو ابھی تو نیکیاں کمانے کا خزانہ حاصل کرنے کا دور شروع ہی ہوا ہے، تو خزانہ حاصل کرتے رہیے اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر پہچان کر اپنے علم کو استعمال کرتے رہیے، موقع کی نزاکتوں پر بولتے رہیے، نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی خود کی مدد کرتے رہیے. سبحان اللہ. جب ہم نیک طور پر نیک مشورے کسی کو دیتے ہیں، اگر اس سے اچھا کام بہتری ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے، انہیں تو ہوتا ہی ہے لیکن سب سے زیادہ ہمیں بھی ہوتا ہے. اسی طرح مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں روڈ کے اوپر. سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز اگر کسی کی چل رہی ہے تو یہ ہے گیگ ورکرز کی. انہیں الگ لینگویج میں بتایا گیا، یہ لوگ چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس کو دیتے ہیں. اور رہی بات جو ڈیلیوری کے پروڈکٹس دیتے ہیں، زیادہ تر مارکیٹ میں لوگ جو پھرتے ہیں ہر ایک فیول کے حساب سے اپنا ٹیکس روڈ ٹیکس میں دیتے ہیں. فیول کے بیسس میں وہ جب فیول پرچیز کرتے تو اس میں سے آدھے سے زیادہ گورنمنٹ کو اس کا ریفائنری پہ اور یہ روڈ کے ڈیولپمنٹ کے لیے جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اگر وہی لوگ اگر دیکھیں گے کہ رائٹ ناؤ اگر گورنمنٹ کو سب سے زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے تو یہ گیگ ورکر کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو مارکیٹ میں جو ایک دوسرے کا پروڈکٹ پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، بائک ٹیکسی کے ایسا کام کر رہے ہیں. یہ لوگ گورنمنٹ کو جی ایس ٹی دے رہے ہیں، سینٹرل جی ایس ٹی، اسٹیٹ جی ایس ٹی، سب کو پیسہ دے رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ خالی گورنمنٹ کو ہو رہا ہے، پبلک کو نہیں ہو رہا ہے. روڈ کی بناوٹ کو سدھار نہیں لے رہے ہیں. یہ وہی ٹائپ کی روڈ چل رہی ہے. کیوں ایسا چل رہی ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ پرانے قسم کی روڈوں پہ اوپر نئے بزنسز کر کر گورنمنٹ زیادہ کما رہی ہے لیکن اس کے اوپر خرچہ کرنا نہیں سوچ رہی. کیوں ایسا؟ اسی لیے کہ آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہی. تو دیکھیے، پہچانیے. تو آئیے آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہم لوگوں سے جڑ کر مشورہ کر کر علم حاصل کر سکتے اور مشورے سے خیر بھی پکڑ سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تالاب کٹے کی رائڈ بک ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کون ہے صاحب. بھائی ایک سیکنڈ. 8169 ماشاء اللہ. کہاں کا ہے بھیا جانے کا؟ ڈن بھیا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تالاب کٹے میں ہاں بھیا چھوٹی موٹی بلاگنگ. تھوڑی ایڈوائس سی بھیا دے سکتے ہیں؟ وہ وقت کے بارے میں آپ کو معلوم کچھ بھی؟ وقت کیا رہتا؟ وقت بورڈ کیا رہتا؟ وقف کا مطلب نہیں معلوم بھیا. وقف کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی چیز جو کماتے ہیں اس میں سے تھوڑا حصہ غریبوں کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیتے، جس کا حساب لوگوں کو رکھ کر لوگوں کی مدد کرنا رہتا. تو اس کو بولتے وقف. زیادہ تر لوگ بڑے بڑے اسکولز بناتے، کالجز بناتے اور دواخانے بناتے، بہت لوگوں کے لیے بہت فیسلٹیز، روڈاں بناتے. اپنی زمین میں سے تھوڑا حصہ دے دیتے، مہینے کو مہینہ کرایہ آیا تو ملکیاں بنا کے دے دیتے. تو یہ چیز بھائی اپنے وقف بورڈ بول کے اپنے پاس ہے. انڈیا میں سیکنڈ ریلوے کے بعد، آرمی کے بعد اگر کسی کے پاس اتنی بڑی زمین ہے تو وہ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس ہے. پھر بھی مسلمانوں کی حالت کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ. تو ابھی میں لوگوں کو ساتھ میں ایسا روڈ پہ اتر کے مل کے، آپ سیکنڈ بھائی ہے، آپ سے مل رہا ہوں. فرسٹ بھائی بھی مومن ملے، رحمان بھائی آپ اب ملے. عبدل بھائی ہے نا آپ کا؟ عبدل بھائی، یہ ہڈن مارکیٹ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جو ڈیپ ویب بولتے، ڈارک ویب بولتے، سمجھے نا میں کیسا بول رہا ہوں آپ کو؟ ان لوگوں کا کیا کرتے معلوم؟ یہ باتیں سنتے اپنے دماغوں میں کیا چل رہا.
तो मैं भी नीचे उतरा, वक्फ का बैंक रिलीज़ करो बोल के लोगों से मिल के एडवाइस ले रहा हूँ। जैसा कि आप बैंक में आपके कितने पैसे आप ऑपरेट खाली क्लिक करें तो मालूम हो जाता आपको, तो हमारे वक्त में कितने पैसे क्लिक करें तो मालूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ज़ोर से बोलो ना भैया। हाँ होना चाहिए भाई, क्योंकि अब देखो आप दिन भर में करोड़ लोग काम करते, 10 रुपये भी अगर वक्त करे तो एक आदमी की ज़िंदगी बन जाती। बोल रहा हूँ मैं 50 करोड़ 100 करोड़ पे में नहीं बनती भैया। ये रोड़ा कैसे हो जाते, चमकते खाली चकाचक चकाचक। तो ये कोशिश कर रहा हूँ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालना है मेरे को। हमारे वक्फ के एक्ट में ये डाले कि आप पैसा कलेक्ट कर सकते, पहले नहीं था, पैसा डिजिटली कलेक्ट करके उसका रिकॉर्ड रख के बताना था। तो अब जो अकाउंट में आप खोलते, आपके जो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं आप, इसमें पूरे फाइनेंस का कारोबार चलता, कमीशन मालूम है आपको, हर अकाउंट बगैर फाइनेंस के नहीं चलता। इवन आपका दारुसलाम जो है, मुसलमानों का इदारा बोलते थे कि आप, दारुसलाम बैंक, उसमें भी ये चलता, सूद का काम चलता। सूद पे जो पैसे लेते परसेंटेज पे, आप लोन लिए तो आपको परसेंटेज देना पड़ता, देखिए आप। तो वैसे बैंकों में आप साफ़ सुथरा पैसा रखते भाई। नीचे गंदगी है तो गंदगी को गंदगी में रखना ना भैया। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि अब इतनी ज़बरदस्त बात हुई, वक्फ एक्ट रिलीज़ हुआ, तो वक्फ का बैंक क्यों ना रिलीज़ हो भाई। इंशाल्लाह भाई वही कोशिश कर रहा था, आपसे एडवाइस लिया। चलो भाई भी बोले कि वक्फ का बैंक रिलीज़ होना अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तालाब कट्टे से माशाल्लाह भाई मिले, बहुत बेहतरीन तरीके से भाई हर चीज़ का सवाल का जवाब ऐसा दिए गए दिल खोल के। तो ये मशवरे में खैर रहती, मैं क्यों पूछ रहा हूँ मैं भाइयों से मेरे पकड़ के रोड पे, ये मशवरे में खैर रहती, काम नहीं होने वाला भी काम हो जाता इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों से जुड़े रहिए और कौन सी भी बुरी ताकतों से ना डरिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हमेशा जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब हम अच्छी तरीक़े से लोगों से बात करते उन्हें समझाते, तो इसी तरीक़े से हम लोगों से मशवरा लेकर जीत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वक्फ के बैंक को रिलीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ के बैंक से बहुत लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि हम वो अकाउंट्स में अपना अकाउंट नहीं खुला सकते, वो जो बैंकों में हम अकाउंट नहीं खुला सकते, जो बैंक सूद लेते हैं, हम वक्फ के बैंक में अकाउंट खुलाएंगे, वक्फ का पैसा कैसा इस्तेमाल हो रहा है ये बताएंगे। जो मलगियों में, जो जगहों पे 50-50, 500-500 रुपये किराए पे चल रही है बहुत टाइम से, उसका डेवलपमेंट कर वो 5 करोड़ पे कमा रहे हैं, लेकिन 50 रुपये किराया दे रहे हैं, 500 रुपये किराया दे रहे हैं। तो इस चीज़ को अकाउंटेबिलिटी में लाना होगा कि कौन जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर, ये मालूम करवाना होगा। इसीलिए आपको वक्फ के बैंक का साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए। कोई सी भी बुरी ताकत नेक इंसान, नेक मखलूक को नहीं रोक सकती, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें नेक मुसलमान के साथ हर लम्हा जुड़ी हुई है। अगर आप इल्म को हासिल कर यूज़ करना चाहते हो तो पहले कुरान शरीफ को पढ़िए, इल्म को जानिए, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत से ये जो कुरान शरीफ है, मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी है, लेकिन पूरा मुकम्मल अगर इल्म पढ़ा हूँ, पूरी मुकम्मल अगर किताब पढ़ा हूँ, ये कुरान शरीफ ही है, और बहुत प्यारा नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आप इसको पढ़कर जानोगे, पहचानोगे, तो सही फैसले ले पाओगे, जालिमों पर हावी हो पाओगे। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए और रिसर्च करते रहिए। इसी तरह हम वक्फ के बैंक को रिलीज़ कर बहुत रिसर्चों में भी पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह बोलिए और आगे बढ़िए और कौन सी भी बुरी ताकतों से ना डरिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाज़ा के मुसलमान गवर्नमेंट, ईरान के मुसलमान गवर्नमेंट, यमन के मुसलमान गवर्नमेंट, फ़लस्तीनी मुसलमान गवर्नमेंट, सूडान के मुसलमान गवर्नमेंट, अफ्रीका के मुसलमान कंट्रीज़, आप सब पर अल्लाह की सलामती, रहमतें, बरकतें, फजीलतें हो, सबर हो, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बिस्मिल्लाह कहते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और कौन सी भी बुरी ताकतों से ना डरिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें, नूर, इल्म हमेशा जुड़ा है और जुड़ा हुआ रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।